بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ بے شک۔ دیکھتی آنکھیں سنتے کانوں، آپ کو رائے شاید کا سلام پہنچے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور آپ سب بہن بھائیوں کی دعاؤں کی وجہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ الحمدللہ۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والے بٹن کو آل پہ کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ساری ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچیں۔ پیارے ویور، چھوٹی سی ریکویسٹ اور ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ آج کی ویڈیو ویسے بھی بہت اہم ہے۔ بے شک۔ نماز کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب کھڑے ہو کے آج زانہ ریکویسٹ کی نمازیوں سے، یقین کریں سن کے جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بس دل جو ہے نا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ بس اللہ معاف کرے۔ تو اس کی تفصیل بتائیں گے آپ کو ابو بکر بھائی۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ہر انسان نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ ہم گئے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب سے میری ملاقات تھی اور ہمارے ساتھ شاہد بھائی بھی تھے۔ ہم اکٹھے گئے ہیں اور ہماری ملاقات ہوئی، تفصیلی ملاقات ہوئی مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ۔ ہم نے کافی دیر گفتگو کی۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو مولانا طارق جمیل صاحب مسجد کے اندر آئے، نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد کا جو منظر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ سنیں گے تو آپ کی یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ایسا آخر کیا ہوا، کیا مجبوری پیش آ گئی کہ اتنا بڑا عالم دین کہ جس کے نام سے کفار بھی جو کافر ہیں، نام سن کر ان کا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ یار یہ مولانا طارق جمیل صاحب ہے۔ ہر مسلک کے لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کے اندر فرقہ واریت نہیں ہے۔ بالکل ایسے۔ اور عالم اسلام میں ان کا اتنا بڑا نام ہے کہ جتنا بھی بر اعظم ہے اور مولانا طارق جمیل صاحب وہاں جاتے ہیں اور جن کا کام کرتے ہیں۔ اتنے بڑے عالم دین کو یہ کہنا پڑا، ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرنی پڑی، آخر یہ کیوں پیش آئی یہ بات، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی تفصیل۔ ہوا یوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل دنیا سے چلے گئے تھے۔ بالکل ایسے۔ تو دنیا سے جب وہ چلے گئے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب نے ڈاکٹر صاحب پوری زندگی کس چیز کا پیغام دیا آپ بتائیں؟ صبر کا۔ صبر کا پیغام دیا۔ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر جب گزری تو بس صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا ہوا نظر آیا بالکل ایسے۔ اور روتے ہوئے نظر آئے۔ جوان بیٹے تھے۔ اب جب مولانا صاحب نے نماز پڑھائی، ڈاکٹر صاحب آپ وہاں پر موجود تھے، بالکل آپ نے دیکھا، آپ ایمانداری سے بتائیں کہ کس انداز میں مولانا صاحب نے کہا، ہاتھ کیسے جوڑے، تھوڑے سے بتائیں۔ ایسے ہاتھ جوڑ کے اور آنکھوں سے نا ایسے جو ہے نا آنسو تھے، ٹپک رہے تھے اور بس وہ دیکھنے والی کیفیت نہیں تھی۔ یقین کریں آپ، اس منظر کو دیکھ کر ہر شخص رو رہا تھا کہ جب مولانا صاحب نے یہ کہا کہ میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، اب آپ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہو، آپ کا مجھ پہ احسان ہوگا، قرض ہوگا، قرض ہوگا آپ کا کہ آپ سارے میرے بیٹے کے لیے میں آرزانہ گزارش کرتا ہوں۔ حتیٰ کہ مولانا صاحب نے ہاتھ بھی جوڑے ہیں اور کہا کہ میں آرزانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سارے میرے بیٹے کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو، اس نیت سے پڑھ لو کہ اس کا ثواب اللہ میرے بیٹے تک پہنچائے۔ ہے کتنی محبت ہے، کتنی تڑپ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مرنے والا انسان چلا جاتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا ثواب اس کو قبر میں ملتا رہتا ہے۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب سرمایہ ہے ہمارا، عاصم کے باپ ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کتنا نیک ہیں، اگر وہ کوئی کام بھی نیک کریں گے اور نیت کریں گے اپنے بیٹے کی، ثواب پہنچے گا، بالکل ایسے۔ ثواب پہنچے گا۔ اب جتنا بھی لوگ نماز پڑھیں گے، مولانا صاحب کی بات سن کر پڑھی ہوگی، ہاں ہم نے پڑھی، آپ نے پڑھی ہے میرے خیال میں، ہم نے پڑھی ہے، اور اس کا ثواب مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم کو ملتا رہے گا۔ اچھا، ایک دوسری بات ہے جی ابو بکر بھائی، مولانا صاحب اگر چاہتے تو ان کے چاہنے والے کتنے ہیں، قطب ہیں، ولی ہیں، ایسا ہی ہے جو ہمارے اکابرین ہیں اور ہر مسلک سے ہیں، تو وہ ان سے پرسنل پہ رابطہ کر کے کہہ دیتا کہ میرے بیٹے کے لیے 2 نوافل یا جتنی حسب توفیق ہو پڑھ کے بھیج دے۔ وہ ہر عام و خاص کو کیوں کہہ رہا ہے؟ سمجھے نہیں نا آپ، سمجھے، پتہ نہیں یہ بات میں آپ کے منہ سے سننا یار۔ چاہتا ہوں۔ بات یہ شاید بھائی، اب آپ کو پتہ ہے، کسی نے سنا نا کہ وہ کیا یار، ایک مثال ہے مشہور کہ اندھیروں میں بھی چراغ ہوتے ہیں، اندھیروں میں بھی چراغ ہوتے ہیں، چمک رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا پتہ کون سا بندہ نیک ہے یار، کیا پتہ کون سا چھپا ہوا بندہ ہے پورے مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، جب سارے بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا صاحب ہر عام خاص کو کہہ رہے ہیں، کیا پتہ ان عام میں بھی ایک ایسا خاص ہو جس کا پتہ کسی کو نہ ہو اور اس کی دعا لگ جائے، اس کی دعا قبول ہو جائے۔ اس وجہ سے انہیں تخصیص نہیں کی
वलियों को नहीं कहा कि वली दुआ करें, नहीं भाई सारे दुआ करें, ताकि कोई तो नेक बंदा होगा कि जिसकी दुआ डायरेक्ट अल्लाह तक जाएगी और मेरे बेटे तक सवाब पहुँच जाए, उसे बख्शिश हो जाएगी उसकी। अच्छा एक बात और है वो बकर भाई, जब वो आसिम जमील की कब्र मुबारक पे गए जी जी तो हम भी साथ थे, जी, तो उस वक्त की मौलाना साहब की क्या कैफियत थी? अल्लाह अकबर। जब वहाँ पर हम पहुँचे तो रेमंड के एक अमीर साहब भी आए हुए थे वहाँ पर, मौलाना साहब के जो उस्ताद थे, और उन्होंने दुआ फरमाई हाथ खड़े करके। कितनी आप देर? यकीन करें तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट की दुआ होगी। और इस मंजर को मौलाना साहब इतना रोए, ओए होए होए, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और यकीन करें वो तो रो रहे थे, साथ साथ जो आलम दुआ मंगवा रहे थे वो भी रो रहे थे, और सारा जो मजमा खड़ा हुआ था साथ साथ वो भी रो रहा था। ये रोना, ये अपना उसके लिए आंसू बहाना, आंसू ऐसे नहीं आते हैं, जब ये आते हैं अपने साथ बहुत कुछ लेके चले जाते हैं, डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचते हैं आंसू। मेरे नबी ने फरमाया 2 आंखों पे अल्लाह की आग हराम है, एक वो आंख जो अल्लाह ताला के खौफ से रोई हो, और दूसरी वो आंख जिसने अल्लाह की राह में पहरा दिया हो। यादा इतना रोए जा रहे हैं उनके लिए, और दिल से रोए जा रहे हैं, खताएं माफ़ करवाई जा रही हैं, उम्मीद है अल्लाह उनकी बख्शिश कर देंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदा। जिंदाबाद।